ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ ایمان لے آئی۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایمان لائے تھے، ان کے بہنوئی بھی ایمان لے آئے تھے۔ ایک روز بہت جوش میں نکلے کہ جا رہا ہوں محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے؟ کہا جا رہے آج محمد کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے، کام ختم ہو جائے گا، یہ کام ان سب بند ہو جائے گا۔ بولا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے، پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لے۔ وہ غصے سے واپس وہیں سے مڑے، جب پہنچے تو قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے اور سکھانے کے الفاظ آ رہے تھے۔ گھر گئے، پوچھا کیا یہ کس چیز کی آواز تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے جیسے ہی آواز بھائی کی محسوس کی، جلدی سے قرآن کے ورق اٹھا کر کے رکھ دیے، مولوی صاحب بھی جلدی سے چھپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتی، تم نے اسلام قبول کر لیا؟ جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ اگر عمر ہے تو وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ خطاب کا بیٹا ہے تو یہ بھی خطاب کی بیٹی ہے۔ وہ غصے میں ایک زور سے تماشا لگائے اور وہ گری، ان کے پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اپنے بہن کا خون دیکھتے ہوئے ان کا دل پسیج گیا، فرمایا کیا ہے، تھوڑا لے کر کے آؤ تو صحیح، میں بھی دیکھوں۔ بہن نے کہا کہ یہ چیز آپ کو ہاتھ لگنے کی نہیں، کیونکہ آپ ابھی پاک نہیں ہے، جا کے نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کے آئیے، پھر میں دیتی ہوں۔ لہذا جب وہ قرآن کریم کی آیت پڑھے، سورہ طٰہٰ آدھا صفحہ تو پڑھے، اور جب پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ عمر جن کا دل پتھر کی طرح سخت تھا، ان کا دل ایسے پسیج گیا قرآن کے سامنے کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے بھی کلمہ پڑھوا دو۔ وہ نکل پڑے ایسے ہی ڈائریکٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے، پہنچ گئے، صحابہ کرام موجود تھے، دیکھا کون ہے، کس نے دستک دی، تو عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، آنے دو، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر اندر آئے، پوچھے کس ارادے سے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج اس ارادے سے آیا ہوں کہ آج آپ اپنے دامن میں ہمیں سمٹا لیجئے، آج غلط ارادے سے نہیں آیا۔ یہ اتنے بڑے آدمی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس جگہ جس راستے سے عمر گزر جائے تو شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت پگھلے قرآن کے نیچے آ کر ذریعہ بنی ہے تو بہن بنی ہے جو عورت کی شکل میں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مضبوط صحابی ہیں، یہ فتح مکہ کے وقت میں اسلام لائے۔ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل کا نام اصل ابو جہل نہیں ہے، ابو جہل کا نام اصل ہے ابو الحکم۔ ابو جہل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت میں یہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ جب جنگ بدر میں یہ شخص مارا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے پر چڑھ کر کے، اور اس کے بعد ان کے گردن جو کاٹی گئی تو اس نے کہا دیکھو یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، تھوڑا یہاں سے کٹے گا تو سر بڑا لگے گا، یہاں سے کاٹنا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو اس نے یہ جملہ استعمال کیا، اس نے کہا سر کاٹ کے لے جانا
اپنے نبی سے یہ پیغام کہہ دینا کہ جتنی میں نفرت ان سے آج سے پہلے کیا کرتا تھا ان سے کہیں زیادہ نفرت میں آج ان سے کر رہا ہوں۔ یہ تکبر، غرور انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا سر لے جایا گیا اور یہ پیغام پہنچایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فرعون ہے یہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس سے بھی بڑا فرعون ہے یہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ مرتے وقت کم سے کم یہ کہنے لگا تھا کہ میں موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ تو اور سختی میں مر گیا۔ کہا یہ جائے کہ تمام نبیوں میں افضل، تمام نبیوں میں بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور تمام امتیوں، تمام نبیوں کی امتوں میں جو فرعون پیدا ہوا ہے اس میں سب سے خطرناک یہ ابو جہل ہے۔ ان کا لڑکا تھا اکرامہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا، بہت زیادہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ ڈر سے بھاگ گئے کہ آج تو مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، آج تو میری خیر ہے نہیں۔ وہ نکل گئے وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی بیوی حاضر ہوئی، نے کہا اللہ کے رسول، پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، سب چیز کر لیا، کہا اللہ کے رسول اگر آپ امن دیں میرے شوہر کو تو میں اس کو بلا کر کے لے آؤں۔ آپ تو رحمت کا سمندر تھے، آپ تو اسی طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب کون انسان جہنم سے بچ جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، آپ کیسے اجازت نہ دیتے کہ چلو امن ہے۔ وہ بھاگی ہوئی گئی، اس کو ڈھونڈتے 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 وہ کافی دور جا چکا تھا، اور کشتی پہ سوار ہو کر کے وہ دریا میں دریا پار کر رہے تھے، راستے میں پھر انہوں نے بھی ایک کشتی لی اور دوسرا پیچھے سے پیچھا کیا اور ان کو ملاقات ہوئی، کہا چلو واپس۔ بولے ہم اگر گئے مکہ تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ بولا نہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے ہم تمہارے لیے امن کا پیغام لے کر کے آئے، تم چلو۔ جب وہ لے کر کے آئی ان کو، پھر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ذریعہ بنی ان کی ہدایت کا، جو بیوی کی شکل میں ایک عورت ہے۔ عورتوں کے کارنامے بھی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہے، کہتے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں میں سب سے افضل جبرائیل ہیں اور ولیوں میں سب سے افضل بایزید بستامی ہے۔ بچپن کا وقت تھا، ان کو لے آ کر کے چھوڑ دیا گیا مدرسے میں، جائیے مدرسے میں پڑھ کر کے آئیے۔ مولوی صاحب نے کہا ان کو بار بار گھر نہیں آنے دینا، ورنہ گھر ان کا دل گھر اٹکا رہے گا تو یہ پڑھیں گے نہیں، ان کا دل پڑھائی سے ہٹ جائے گا۔ ایک دن انہوں نے چھٹی مانگی کہ مجھے گھر جانا ہے، دے دیا، بولے ٹھیک ہے جاؤ۔ جب یہ گھر پر دروازہ کھٹکھٹائے، ان کی والدہ وضو کر رہی تھی، کہا کون؟ کہا بایزید۔ یہ سمجھ گئی اگر میں نے آج دروازہ کھول دیا تو اس کی عادت لگ جائے گی آنے کی۔ ان کی والدہ نے یہ کہا کہ ایک میرا لڑکا یزید ہے، بایزید ہے، جس کو میں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تم کون بایزید ہو؟ وہ سمجھ گئے کہ والدہ چاہتی ہے جا کے میں پڑھوں۔ وہ اس کے بعد وہیں سے واپس ہو گئے، اور وہیں سے جب واپس ہو گئے تو پھر پورے علم کو مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں واپس پہنچے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے ان کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار ہے، جو ایک عورت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سے تو کوئی واقف ایسا شخص نہیں جو نہ ہوگا۔ آپ کا دورہ تھا بنگال کا، 7 لاکھ ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمان توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کیے۔ بڑے حشاش و بشاش آ رہے، گھر آئے، پورا دم خوشی سے چہرہ کھل اٹھا،
والدہ نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بولے آپ کو پتہ نہیں، آپ کا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ آج ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ والدہ بھی وہ والدہ تھی، انہوں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، کیونکہ جب تو بچپن میں تھا میں نے تمہیں کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ آج تیرے چہرے پر اتنے اثرات نور کے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اللہ نے تجھے دین سے جوڑا ہوا ہے کہ تجھے دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کر لے رہے ہیں۔ یہ وہاں کی برکت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بھائی ہیں، امام غزالی ایک محمد اور ایک احمد۔ علم کے میدان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور تصوف کے میدان میں امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھائی۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امامت کراتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز نہیں پڑھتے، وہ الگ پڑھتے ہیں اپنی۔ لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی، دو بھائی ہے کہ امامت کرا رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے نہیں پڑھ رہا۔ جا کے والدہ کو شکایت لگائی کہ احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بولے ٹھیک ہے آج سے پڑھوں گا۔ گئے نماز پڑھنے، ایک رکعت نماز پڑھی، دوسری رکعت توڑ کے چلے گئے، اپنی نماز الگ پڑھی۔ یہ تو اور خطرناک بات ہو گئی، نہیں پڑھتا تھا، یہ پڑھ کر کے آدھی چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر جا کے وہاں سے شکایت لگائی، ایسی ایسی بات ہو گئی۔ تو بلائے آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، کیا بات ہے تم دونوں میں؟ امام احمد غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ اللہ کے لیے نماز پڑھا رہا تھا میں اس کے پیچھے پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت یہ اللہ کی طرف توجہ کر کر کے پڑھایا، میں نے پڑھا، دوسری رکعت میں یہ کہیں اور گھومنے لگا تھا، اس لیے میں پیچھے سے کھسک لیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیں کہ یہ بات تو خیر صحیح ہے، یہ تو غلطی ہے ہوئی ہے کہ پہلی رکعت میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا، اور دوسری رکعت میں مسئلہ یہ تھا کہ نماز سے پہلے میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، عورتوں کے مسائل میں دیکھ رہا تھا۔ تو ہوتا ہے عام طور پر کہ آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دے تو فوراً وہ ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو پہلی رکعت تک تو ٹھیک تھا، پھر اس کے بعد وہی ساری باتیں میرے ذہن میں، وہی مسائل سے میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے۔ اتنا بڑا آدمی، ان کی والدہ نے فرمایا جاؤ، دونوں ہماری محنت کو بیکار کر گئے، دونوں ہماری کوئی کام نہیں آئے۔ دونوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں کس وجہ سے آپ کے کوئی کام نہیں آئے؟ تو ان کی والدہ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب اصل سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا عورتوں کے مسائل نکال رہا ہے، دوسرا اس کا دل دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں گھوم رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مائیں تھی جن کی نگاہ اتنی گہری تھی، اور پھر وہ بندہ 5ویں صدی ہجری کا عالم، آج تک دنیا ان کی کتاب سے استفادہ کرتی ہے۔ یہ ماں کا رول تھا کہ نگاہ کو کیسے گھمایا۔ آج کل اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں قرینے سے جان لیا تو کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اگر یہ بات آج ہو جائے کہ فلاں سے پوچھو کہ ہم نے یہ بات کہی ہے تو سچ نکل گئی، تو بولا سچ نکل گئی، تو بولا ہاں کتنا بڑا اللہ والا آدمی، اس نے اس کو جانچ لیا۔ اس ماں کی نگاہ کہاں پڑی؟ مسائل نکالنا بھی دین کا کام ہے، سوچنا سمجھنا بھی دین کا کام ہے، لیکن نگاہ اصل یہ پڑی کہ نماز میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی۔ کسی کا کتاب میں دماغ لگا ہوا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں گھوم رہا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج کے وقت میں مسجدیں خالی کی خالی ہو جائیں گی، امام اور مقتدی سب کی۔ امام صاحب بھی کہیں گھوم رہے ہوتے، مقتدی صاحب بھی کہیں گھوم رہے ہوتے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی سورہ کب پڑھے اور کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھے یا کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ ہم سب کی نماز کی آج یہی حالت ہے۔ تو ان کو بھی اس مقام تک پہنچانے کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے، ایک عورت کا کردار ہے۔
عورت جتنی مضبوط ہوتی ہے تربیتی اعتبار سے اس کا فرد اتنا مضبوط نکلتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا تھا نا ایک عورت سے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، اس نے کہا تو کیا ہو گیا، نبی بن نہیں سکتی، نبی کو پیدا تو کر سکتی ہے۔